ज़्यादा तेज़ी से तबाही फैला रहा है। जबकि बारिशों में भी गैर मामूली इजाफा हम देख रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मिस्र में 7 नवंबर से शुरू हो रही है। COP27 समिट का एजेंडा तश्कील देने वाली शख्सियात में पहला नंबर पाकिस्तान की वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान साहिबा का है। शहरी रहमान साहिबा ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। शहरी साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। माहौलियात के आलमी सहाफ़ती इदारे क्लाइमेट होम न्यूज़ की रिपोर्ट में COP27 समिट में क्लाइमेट एजेंडे की तश्कील देने वाले 9 आलमी शख्सियात की लिस्ट जारी है, जिसमें आपको सर फहरिस्त रखा गया है। ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक एजाज़ की बात है। हालिया सैलाब के बाद आपने पाकिस्तान का केस लड़ा है इस समिट में, और समिट की तैयारियां जो हैं वो कैसी हैं, और COP से आप क्या तवक्को रख रही हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है, किस तरह के सजेशंस आ सकते हैं? COP27 असल में एक डिप्लोमेटिक फोरम है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी का, यानी माहौलियाती सफारतकारी का फोरम है, जहां बहुत सारे ममालिक 100-150 तक ममालिक जो होते हैं वो आके अपने माहौलियात के हवाले से मसाइल भी बयान करते हैं, लेकिन एक ना एक कोई मुआहदा तय होता है जो ख़ास तौर से पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था इस ग्लासगो कॉप, पिछली कॉप से पहले, कि जो तरक्याती ममालिक हैं और वो मदद करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तरक्की पजीर ममालिक की, और इस तरह मदद करेंगे कि उनकी ज़्यादा इस वक्त माहौलियाती जो गरमाइश है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसके हवाले से उनका किरदार भी ज़्यादा है और उनकी पोल्यूशन भी ज़्यादा है। तो एक वहाँ प्रिंसिपल बना था कि जो ज़्यादा करेगा पोल्यूशन और या एमिशंस ज़्यादा करेंगे वो ममालिक जिनके पूरे हमारे मजमूई जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का मजमूई एक तखमीना है, उसमें जिसका पल्ला ज़्यादा भारी है उसको उतना ही अपनी ज़िम्मेदारी समझ के तरक्की पजीर ममालिक जो नहीं इस्तेमाल करते, जो इतना नहीं इमिट करते, यानी कि पाकिस्तान है जो 1%, 1% से भी कम है जी। तो जब आप 1% से कम होते हैं तो आपके यहाँ जब गर्माइश बढ़ती है वो दूसरे ममालिक की वजह से। तो ये बात करने की है, और मुझे पता नहीं पहले क्यों नहीं की गई, लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये मुकदमा लड़ें। ये मुकदमा ही है फ़िलहाल, इसके साथ कोई मतलब ऐसा सोने का ख़जाना नहीं है, इसके साथ कोई ग्रीन फाइनेंस ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बड़े पैसे पड़े हुए हैं, उसमें वैसे भी पैसे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हैं, लेकिन नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि लेकिन आपने मुकदमा तो लड़ना होता है, अपनी बात भी करनी होती है, और जो ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के ममालिक हैं वो मुआहदे करते हैं। इसमें बहुत सारे मुआहदों की पासदारी जो पहले हुए हैं उनकी भी अफसोस से मैं कहूँगी उनको पूरा नहीं किया गया। वो प्रॉमिसेस जो वादे थे कि जी हम इतना फाइनेंस करेंगे वो पूरे नहीं हुए, और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है, कोई अदालत नहीं है आलमी जहाँ ये इन्फोर्स हो सके, यानी कि इनको यकीनी बना सकें। कोई किसी ने वादा किया कि जी हम $100 मिलियन देंगे, आप उनको नहीं पाबंद कर सकते। तो पाबंद करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। अच्छा शहरी मैम, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि दीगर ममालिक करते हैं ज़्यादा, और हमारा इतना हिस्सा नहीं है कार्बन एमिशन में। सबसे ज़्यादा जहाँ कार्बन एमिशन होता है वो चीन, रूस, अमेरिका और भारत, लिहाजा हम जैसे ममालिक को भुगतना पड़ता है। तो और वो भी ऐसे कि कुदरती आफात की सूरत में, और हम भुगत भी रहे हैं। आलमी ताकतें ये नुक्ता मानती तो हैं, लेकिन वो अपनी जो ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कमी नहीं करती हैं। तो पाकिस्तान COP27 में ये मुद्दा मनवाने में कामयाब होगा? देखिए, पाकिस्तान अकेले कुछ नहीं कर सकता, हम लोगों के साथ ही काम करेंगे। बात यह है कि देखिए COP27 में एक भी मुल्क वीटो कर सकता है। ये जनरल असेंबली नहीं है जहाँ कोई सिक्योरिटी काउंसिल हो, जहाँ कुछ ममालिक मिल बैठ के उनके वोट्स का मतलब वज़न ज़्यादा होता है। यहाँ सबके वोटों का इसीलिए पैरिटी के लिए वज़न एक साथ होता है, लेकिन फिर वीटो भी हो जाता है।
تو اس میں معاہدے آگے لے جانے پوری ایک مشترکہ شراکت داری سے ہوتے ہیں، سب کو حامی بھرنی ہوتی ہے، اگری کرنا ہوتا ہے. تو ہاں ایک یہ کافی مشکل فریم ورک ہی اس کا ایسا ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے جب تک خود یہ ممالک جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ اگری نہیں کریں گے کہ ہم خود کچھ کریں، تو پھر ظاہر ہے کوئی ان سے کچھ نہیں کروا سکتا. تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات نہ ہو کہ دوسروں کو ناراض کیا جائے، لیکن سفارت کاری کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیبل پہ مذاکرات کے ٹیبل پہ لائیں اور ان سے مشترکہ وعدے کروائیں. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتی ہوں، بس نہ ٹوٹنا ہی اس سسٹم کا، کیونکہ لوگ کافی ناراض بھی ہیں، بہت سارے ممالک ناراض بھی ہیں کہ ان کے ساتھ ماحولیاتی ناانصافی ہوئی ہے اور بھیٹ چڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ ناراضگی پھر غم و غصے میں بھی کا ایک شکل لیتی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، کیونکہ بریک ڈاؤن ہو گیا تو پھر تو بس ہم جو ولنریبل ممالک ہیں، جو زیادہ زد میں ہیں، جو راستے میں ہیں، فرنٹ لائن میں ہیں کلائمیٹ چینج کے، وہ تو بالکل کسی سے کچھ نہیں کہہ سکیں گے. پھر بس آپ ہیں اور قدرت کی تباہ کاریاں ہیں، کیونکہ قدرت کے ساتھ ہم نے یہ ایز اے ہیومینٹی ہم نے یہ کیا ہے، مخلوقات اشرف المخلوقات ہی نے یہ کیا ہے، ہم نے ایک جنگ چھیڑی ہے قدرت کے ساتھ. اب قدرت جواب جب دے رہی ہے تو ہم اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے جی. تو اگر ہم ساتھ نہیں ہیں دوسرے ممالک کے، اور کوئی ہمارے پاس ایسا عالمی فورم نہیں ہے جہاں ہم ہائیسٹ لیول پر ایک اپنے سرزمین کو بچانے کی بات کریں، تو پھر تو بہت برا ہوگا سب کے ساتھ. ٹھیک. اچھا شریف صاحبہ، دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی پر بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے، اس حوالے سے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کوئی خاص اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہے. آپ کا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ کو سکولز میں پرائمری لیول سے ہی جو ہے اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ ایک چھوٹی عمر سے ہی شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے؟ جی بالکل، بچوں کو تو میں سمجھتی ہوں ویسے ہی کچھ شعور ہے. یہ ہمارا جنریشن ہے جس کی یہ ناکامیاں ہیں. بچوں کو شعور مگر پھر بھی دینا چاہیے ایک فارمل طریقے سے. تو ہم نے تو ریکویسٹ کیا ہے ہر صوبے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ اپنے نصاب میں اس بات کو لائیں اور اس کو ایک مین سٹریم کریں. باقی جو آپ اقدامات کی بات کریں، اقدامات ہمارا کام جی ایز اے فیڈرل ادارہ 18ویں ترمیم کے بعد وہاں تک محدود ہے کہ ہم 25 انٹرنیشنل ٹریٹیز میں منہ دیتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. کسی بھی وقت سال کے 2 ٹریٹیز کے کوئی حصے چل رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ملک میں، اس پر کنونشن چل رہا ہوتا ہے، یا وہ آگے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، یا وعدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم 2 افسر وہاں منتقل ہوتے ہیں، اور یہ لیگل ان کے فریم ورکس ہوتے ہیں. کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں. ہم دوسرے باقی ملک کے لیے پالیسی بھی بناتے ہیں، لیکن نیشنل پالیسی آپ کو پتہ ہے صوبوں کو پر پابندی نہیں ہے کوئی کہ اس کو وہ اڈاپٹ کریں. لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہے، کیونکہ ہم نے کافی کوآپریشن کی ہے، کلائمیٹ کاؤنسل کو بھی بلایا جس میں پہلی دفعہ صوبوں کی شراکت داری، سب کو ویلکم کیا، ہر ٹاسک فورس میں انکلوڈ کیا، جس کی بھی حکومت ہو اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. فنڈنگ میں بھی ہم نے جو انٹرنیشنل ڈونرز کے تھرو آتی ہے، ہمارے تھرو جتنی بھی آئے، کم ہو جتنی بھی، ہم 4 صوبوں کو ان کے پروجیکٹس کے مطابق بھیجتے ہیں. اگر کسی صوبے نے پروجیکٹ بنایا ہے، ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو ہم ان کے بالکل راستے میں کیا بلکہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے کے پی ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، تو یا آزاد جموں اینڈ کشمیر، سب کو ایک ہی طرح سے ہماری فنڈنگ اور این او سیز وغیرہ ہمارے اختیار میں یہ ہوتی ہیں جی. تو وہ ہم دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ پہلے یہ کمپلینٹ تھی دوسرے صوبوں کو جن کا سیاسی جن کی شراکت داری قومی دھارے میں نہیں تھے. سندھ مثلاً بالکل الگ کھڑا تھا اور اس کو الگ کیا بھی گیا. لیکن اب ہم کسی بھی حکومت، ہر چیف سیکرٹری، اگر چیف منسٹر نہیں آنا چاہتے تو ہم چیف سیکرٹری سے ڈیل کرتے ہیں اور ان کو گرین لائٹ کرتے جاتے ہیں جی ان کے جتنے بھی انٹرنیشنل پروجیکٹس اور پرمیشنز ہوتی ہیں جی. اچھا، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا میم کہ موجودہ سیلاب کے بعد جو
ماحولیاتی تبدیلی پر کام کرنے کے لیے حکومت نے ولنگنس بھی شو کی ہے، تو ترجیحی بنیادوں پر کوئی بجٹ اس پہ یا کوئی منصوبہ اس حوالے سے تشکیل دیا گیا تاکہ آگے آنے والی چیزوں کے لیے ہم کوپ اپ کر سکیں؟ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے پریس کانفرنس کی کراچی میں، کامرس منسٹر ہم نے اس وقت ہم ایگریکلچر ریکوری پر، لوگوں کے گھروں پر فوکس کر رہے ہیں. اب کوئی 21-22 ہفتوں تک تو ہم ریلیف اینڈ ریسکیو، ملک کے سب سے طویل ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن میں تھے. 33 ملین لوگ متاثر ہوئے تھے، جو 3 یورپین ممالک کے برابر ہیں، کہ پاپولیشنز کے برابر ہیں جی. بیلجیم، ڈنمارک، سویڈن کے برابر ہیں. تو آپ سوچیں اتنا بڑا آپریشن اکیلے تنہا کسی ملک کو کرنا. ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں نے آ کے مدد کی، سول سوسائٹی نے پاکستان کی بہت مدد کی اور ہمارے UN سسٹم اور دوسرے ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے بھی کی. لیکن ان کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارا ایک ویڈیو ہے UN سیکرٹری جنرل کا جس میں وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ کام کیا اور میں نے کبھی اس سطح کی تباہ کاری نہیں دیکھی. کلائمیٹ کارنیج بولا انہوں نے. I've never seen climate carnage on such a scale. تو اس کو ہم سنبھال رہے ہیں جتنا سنبھال سکتے ہیں. لوگوں کی اس وقت ذریعہ معاش کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر سرد موسم آ رہے ہیں، ان کو 7-8 ملین لوگ ابھی بھی بے سر و سامان ہیں اور ہم ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے. خیبر پختونخوا میں بھی لوگ ہیں. اب ہم ان سب کا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جی شارٹ یا لانگ مارچز کرنے کا، اور وی ہیو ٹو کیپ آن مینیجنگ. آج بھی ایگریکلچر پہ مستقل میٹنگ ہو رہی تھی اور ابھی بھی میرے کل. ٹھیک ہے شہری صاحبہ، بے حد شکریہ.